أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے دعوت و تبلیغ۔ دعوت و تبلیغ کتنی ضروری ہے اور اس کو کرنا کتنا اہم ہے، نہ کرنے کے کتنے نقصانات ہیں، آج ہم یہ جانیں گے۔ دعوت و تبلیغ کہتے کسے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد دعوت و اسلام کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک امت کو پیدا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا؟ کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دین پھیلے، اور پھر اس امت میں ہر ملک میں، ہر قوم میں، ہر پوری میں دعوت و حق قیامت تک بلند ہوتا رہے۔ آج ہر لینگویج میں قرآن ہے، ماشاءاللہ سے الحمدللہ اب دین کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا، قرآن کو سمجھنا پڑھنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آنے والے نہیں تھے، اور لوگوں کی رہنمائی کی پوری ذمہ داری ہمیشہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ڈال دی گئی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دین کو صحیح حالت میں محفوظ رکھنے کے لیے دو خاص انتظام فرمائے۔ پہلا یہ ہے کہ قرآن کو ہر قسم کی تبدیلی اور کمی بیشی سے محفوظ رکھا، تاکہ دنیا کو اللہ کی ہدایت معلوم کرنے کے لیے کسی نئے نبی کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی ذمہ داری خود پر لی۔ دوسرا یہ ہے کہ اس امت کے اندر، جیسا کہ صحیح حدیثوں میں آتا ہے، کہ ہمیشہ کے لیے ایک گروپ کو حق پر قائم کر دیا، تاکہ جو لوگ حق چاہتے ہوں ان کے لیے ان کا علم اور عمل روشنی کا کام دیتا رہے۔ اس طرح کی ایک جماعت اگرچہ اس کی تعداد کتنی ہی تھوڑی ہو، اس امت میں ہمیشہ باقی رہے گی۔ فتنوں کا کتنا ہی زور ہو، لیکن یہ صالح جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے عمل کو زندہ رکھے گی۔ جب جہالت کا اثر اس امت کے رگ و ریشے میں اس طرح سرایت کر جائے گا، جس طرح دیوانے کتے کے کاٹے ہوئے آدمی کے رگ و ریشے میں اس کا زہر سرایت کر جاتا ہے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اس امت کے ایک عضو کو اس زہر سے محفوظ رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ جب دنیا میں بے حیائی حد سے بڑھ جائے گی، وہ بھلائی برائی بن جائے گی، برائی بھلائی بن جائے گی، تو ان دائیوں کی حیثیت دنیا میں اجنبیوں اور بیگانوں کی ہو جائے گی۔ اس وقت بھی یہ لوگ بھلائی کی طرف پکارتے رہیں گے اور لوگوں کی پیدا کی ہوئی خرابیوں کی اصلاح کی کوشش کریں گے۔ ہر دور میں اس طرح کی جماعت کو باقی رکھنے کا اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح وحی اور علم کو قرآن کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک محفوظ کر دیا، اسی طرح اللہ کے رسول اور صحابہ کے جو عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے، وہ اس گروپ کے ذریعے سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ اگر مسلمان نے اس فرض کو ادا نہیں کیا اور اس میں کوتاہی کی، جس کا بار اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ڈالا ہے، اور اس کوتاہی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو خیر امت کے اس منصب سے محروم کر دے گا جس پر اس فرض کی ادائیگی کے لیے ان کو سرفراز کیا تھا۔ وہ ساری دنیا کی گمراہی کا وبال ان کے سر پر آئے گا، کیونکہ اگر اس فرض کو ادا نہیں کیا، ہم نے لوگوں کو نہیں بتایا اللہ تعالیٰ کا دین، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، تو دنیا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ عذر کر سکتی ہے کہ جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ تو نے ہمارے رہنمائی کی ذمہ داری ڈالی تھی، ان لوگوں نے ہمیں نہیں بتایا، تیرے دین کی دعوت نہیں دی۔ اگر یہ دیتے تو ہم ان ضلالت اور ان گمراہیوں میں نہ ہوتے۔ اس وقت مسلمان اس الزام کا کوئی بھی جواب نہیں دے سکیں گے۔ تو سوچنے کی بات ہے یہ۔ اور دعوت و تبلیغ کرنے کی بھی کچھ شرطیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم جس دین حق کی گواہی دینے والے ہیں، سب سے پہلے سچے دل کے ساتھ اس پر خود ایمان لائیں۔ رسول جب جس حق کی دعوت دیتے تھے، پہلے اس پر خود ایمان لاتے تھے، اپنے آپ کو اس سے الگ نہیں سمجھتے تھے۔ قرآن میں ہے، سورہ بقرہ میں آیت نمبر 285 میں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور جب وہ اس پر ایمان لائے تو جو چیزیں اس کے خلاف تھی، جیسے ان کے باپ دادا کا دین اور قوم قبیلے، ان کے رشتہ دار وغیرہ کا دین، کیونکہ وہ لوگ تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے تھے، تو ان سب کو چھوڑنے کے لیے اور الگ ہونے کے لیے انہوں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا
اور کہا انا اول المسلمین، یہ کہتے ہوئے انہوں نے خود چھلانگ لگائی۔ یہ نہیں ہوا کہ خود تو اس پر کنارے پر کھڑے رہے لیکن دوسروں کو لڑکارا کہ تمہاری نجات اگر ہے تو بس اس میں چھلانگ لگا دینے میں ہے۔ مطلب کہ یہ ہے کہ پہلے اس چیز پر خود عمل کرتے تھے، پھر دوسروں کو بتاتے تھے، پھر دوسروں کو دعوت دیتے تھے اس چیز کی۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ آدمی جس حق پر ایمان لایا ہے اس کی زبان سے شہادت دے، اور اگر اس نے چھپایا اور لوگوں کو نہیں بتایا تو وہ گونگا شیطان ہے، اور قیامت میں اس پر حق چھپانے کا وہی جرم ہوگا جو یہود پر ہوا تھا۔ قرآن میں ہے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 187 میں، اور اللہ تعالیٰ نے جب اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم اسے سب لوگوں سے ضرور بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں، تو پھر بھی ان لوگوں نے اس عہد کو اپنے پیٹ پیچھے ڈال دیا اور اسے بہت کم قیمت پر بیچ ڈالا۔ ان کا یہ بیچنا بہت برا ہے۔ اس میں اہل کتاب کو بتایا جا رہا ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا کہ کتاب الہی مطلب کہ جو تورات اور انجیل ہے، ان میں جو باتیں درج ہیں اور آخری نبی کی جو صفات ہیں انہیں لوگوں کے سامنے بیان کرنا اور انہیں چھپاؤ گے نہیں۔ لیکن انہوں نے دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ کے اس عہد کو پیٹ پیچھے ڈال دیا، اور گویا اہل علم کو تنبیہ ہے، ان کے یہاں جو علم فائدہ پہنچانے والا ہے جس سے لوگوں کے عقائد اور اعمال کی اصلاح ہو سکتی ہو، وہ لوگوں تک ضرور پہنچانا چاہیے۔ وہ دنیاوی فائدے کے لیے اسے چھپانا بہت بڑا جرم ہے۔ قیامت والے دن ایسے لوگوں کو آگ کی لگام پہنا جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ یہ شہادت قول ہی سے نہ دی جائے بلکہ عمل سے دی جائے، اور اسلام میں وہ شہادت معتبر نہیں ہے جس کے ساتھ عمل موجود نہ ہو۔ بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت کو قبول نہیں کیا۔ فرمایا کہ یہ لوگ منافق اور جھوٹے ہیں، اور اس کے ثبوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال اور قول کو سامنے رکھ دیا۔ اور جو شخص ایک کام کو حق مانتا ہے اور لوگوں کو اس کی دعوت بھی دیتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا عمل بھی اس کے مطابق ہو۔ یہ لوگ جانتے تو تھے دین کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، یہ سب جانتے تھے، لیکن اس چیز پر ہی عمل نہیں کرتے تھے۔ اور انہیں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تنبیہ فرمائی ہے کہ تم دوسروں کو تو خدا کے ساتھ وفاداری کی دعوت دیتے ہو لیکن خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ مسلمان اگر اللہ تعالیٰ کے دین کی گواہی دینے والے ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر ایمان بھی لائے، اس کی دعوت بھی دے اور اپنی لائف میں اس پر عمل بھی کرے، ورنہ اس شہادت کا حق ادا نہیں ہوگا جس پر اللہ تعالیٰ نے اسے معمور کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق پر قائم رکھے، وہ دعوت و تبلیغ دینے والا، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والا بنائے اور زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔